خلافت بنو عباس کا زمانہ بھی خلافت راشدہ اور خلافت بنو امیہ کی طرح خیر و برکت کا زمانہ تھا، جس کی ابتدا میں اسلام اور عربی رنگ غالب تھا، لیکن فتنوں کے ظہور اور خلیفہ متوکل علی اللہ کے قتل سے پہلے تک مملکت کا نظام اور نفاذ سراسر اسلامی تھا۔ خلافت بنو عباس کے دور میں اسلامی قوانین کا اجرا، نفاذ، عدل و انصاف کا قیام اور سب سے بڑھ کر غیر مسلموں کے حقوق کی حفاظت تھی۔ غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کے حقوق، عزت و ناموس اور دینی اور دنیاوی علوم کے بارے میں مملکت عباسیہ کے تمام صوبوں اور علاقوں میں تعلیم دی جاتی تھی۔ 12ویں صدی کے مشہور اسکالر امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت عباسیہ کے ابتدائی دور کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ اس زمانے میں اسلام اور مسلمان عزت و احترام کے اقدار سے مالا مال تھے، علم کی کثرت تھی، ہر طرف جہاد کے جھنڈے لہرا رہے تھے، سنتوں کا رواج تھا، بدعت سر نگوں تھی، حق و صداقت کی آواز بلند کرنے والے کثیر تعداد میں موجود تھے، عبادت گزار اور زاہدوں کی کثرت تھی، لوگ امن و امان خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ مراکش اور اندلس سے لے کر ہندوستان و حبشہ تک اسلام کی شان و شوکت کے مظاہر عام تھے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ اس دور کے حالات کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ خلافت عباسیہ کا دور بنو امیہ کی طرح اسلام کے حق میں کس قدر پربہار اور پرشکوہ تھا۔ ہر طرف انسانی قدریں پوری تابانی اور درخشانی کے ساتھ روشن و جلوہ گر تھیں۔ اسلامی قلم رو کے تمام خطے اس کی آسائشوں اور برکتوں سے فیض یاب ہو رہے تھے۔ نظام حکومت عادلانہ تھا، سماجی، معاشی اور سیاست سمیت تمام شعبوں میں عدل و انصاف کار فرما تھا۔ علم و ادب اور تہذیب و ثقافت کے حوالے سے دور بنو عباس انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ ان سے پہلے خلافت راشدہ اور خلافت بنو امیہ کے زمانے میں زیادہ تر توجہ فتوحات اور سلطنت کے انتظامی امور کی طرف تھی، لیکن خلافت عباسیہ میں خلفاء کی توجہ جہاں سلطنت کے نظام عدل کی طرف تھی، وہاں علم و ادب خصوصاً سائنسی علوم کی ترویج و اشاعت پر بہت زیادہ تھی۔ ہارون الرشید اور مامون الرشید کا دور خلافت اس کی نمایاں مثال ہے۔ اگر کہا جائے کہ علم و ادب کی ترقی کا آغاز دور بنو امیہ میں ہوا اور اس کا نقطہ عروج خلافت عباسیہ میں تھا تو یہ غلط نہ ہوگا۔ علم و ادب کی وسعت اور انسان اقدار خلافت بنو عباس کا ترہ امتیاز تھا۔ اسلامی اسکالرز کے مطابق اس دور کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ عباسیوں نے ایرانیوں اور اجمیوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے اسلام کے بین الاقوامی غلبے کے لیے عالمی نظام بنایا۔ اسلامی تاریخ میں یہ دور امہ کے اتحاد کا مظہر تھا، جس میں عرب اور غیر عرب مسلمان مل کر حکومتیں قائم کرتے رہے، جن کی بدولت اسلام کا جھنڈا دنیا کے چاروں کونوں تک پھیلا تھا۔